بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبریں کوئکلی شروع کرتے ہیں۔ جو عدالتوں میں معاملات ہیں ان کی سب سے پہلے بات کریں۔ میں صبح اس سلسلے میں آپ کو مزید بھی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن ابھی اتنا جان لیجئے کہ کل سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نہیں ہو سکتا، پھر معاملہ اپیل میں چلا گیا۔ اب وہ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کے سامنے ہوگی۔ یہ ایک اہم ترین کیس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو جو حج پر نہیں جانے دیا گیا تھا، تو وہ معاملہ بھی عدالتوں میں ہے اور اب اس پر بھی سماعت ہوگی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کا این او سی جو دیا گیا، عدالت کے کہنے پر بامشکل تمام دیا گیا، وہ منسوخ کیا گیا۔ توہین عدالت کی وہاں بھی درخواست ہوگی اور اس کے علاوہ سماعت ہوگی اسلام آباد کے تینوں حلقے، انجم عقیل کا، طارق فضل چودھری کا، راجہ خرم کا۔ ان حلقوں میں جو عدالت نے مانگے ہیں فارم 45، فارم 47، الیکشن کمیشن کا ریکارڈ، اس کی بھی سماعت ہے۔ اور اس سماعت کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ایک وائرل ویڈیو ہے، اس وائرل ویڈیو پر میں ذرا بعد میں آؤں گا۔ دیکھیے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کا کراچی کے کالج میں ایڈمیشن ہی ثابت نہیں ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی کراچی یونیورسٹی سے ڈگری کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈگری جعلی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے ہاتھ کا ایکس رے کروا لو، ان کے ہاتھ میں اب تک اس بم کے ٹکڑے ہیں جو ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا تھا، کیونکہ وہ بھٹو کے بیٹے کی تنظیم میں، جو دہشت گرد تنظیم تھی، اس میں کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں بم پھٹ گیا تھا۔ تو یہ جج صاحب کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جج صاحب کے خلاف، ان کے کردار کے خلاف تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ انہی جج صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سے فارم 47 پر جیتنے والے تینوں ایم این ایز۔ یہاں آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوئے، جماعت اسلامی والے ہوئے، لبیک والے ہوئے، یہ اپنے فارم 45 دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ۔ اور یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان مشکل میں ہے۔ یہاں یہ تینوں استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہاں باضابطہ طور پر عدالت پر ہنگامہ ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ دوسری پاسبلٹی، اور اسی سلسلے میں بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے انتظامات کے لیے، فول پروف انتظامات کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن جن کی طرف سے خدشہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اور جن کو انتظامات کرنے ہیں حکومت، وہ ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں۔ تو یہ انتظامات کیسے ہوں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وکلا ونگ کے کچھ لوگوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب سے کچھ دن پہلے ایک ملاقات میں کہا کہ یہ جو ٹرائیبیونل کا معاملہ ہے آپ کے پاس، جس میں تینوں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، اور اسلام آباد میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مکمل دھاندلی تھی، اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہوئے تھے نون لیگی اور ان کو جتوایا گیا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر تو اس حکومت کا تیا پانچا، پھر تو طاقتور بچائے یا کوئی اور بچائے، اس حکومت کی ساکھ ہو جائے گی زیرو، خاک، نشتہ ساکھ، یہ حال ہو جائے گا۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب سے ملاقات کی گئی مبینہ طور پر نون لیگ کے وکلا ونگ کے لوگوں کی جانب سے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں ٹرائیبیونل کے معاملے میں، اور آپ کی جعلی ڈگری کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، یہ ان کو تبھی بتا دیا گیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب سے جب یہ کہا گیا تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا جو کر سکتے ہیں کر لیں، میں آپ کی بات نہیں سنتا۔ اب طارق محمود جہانگیری صاحب، حسنات ملک صاحب نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں کر سکتے تھے، استعفیٰ دے سکتے تھے طارق محمود جہانگیری صاحب، یا طارق محمود جہانگیری صاحب سمجھوتا کر سکتے تھے۔ اگر وہ یہ کام کر لیتے تو ان کے خلاف کچھ نہ ہوتا، لیکن اب ان کے خلاف درخواست آ گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ اچھا، یہ بھی دلچسپ ہوگا، طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف درخواست، بابر ستار صاحب کے خلاف درخواست، محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف درخواست،
اور اس کے علاوہ درخواستیں. لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف بھی تو درخواست ہے اور یہ مقبول جان صاحب کی. تو دلچسپ ہوگا کہ اس کیس میں ہوتا کیا ہے. اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس معاملے میں. تو یہ اہم ترین کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں پاکستان میں ان عدالتوں میں. تو طارق محمود جہانگیر صاحب کو دھمکی دی گئی تھی, دھمکی کو انہوں نے ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیا. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی. ان کے سامنے عطا تارڑ ہیں اور عطا تارڑ کے ساتھ ساتھ سردار اویس لغاری موجود ہیں جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں, وہ موجود ہیں. اور شہباز شریف صاحب ان سے کہتے, وہ جو اپنا انداز ہے نا اس میں انگلی یوں یوں کر کے وہ کہتے ہیں کہ 200 سے ایک بھی یونٹ اوپر جس نے بڑھایا ہے اس نے بے پناہ غریب پر ظلم ڈھایا ہے, اس کو تو آپ فی الفور سسپینڈ کریں, معافی کے قابل نہیں ہے وہ. اور وہ اویس لغاری صاحب کہتے ہیں جی 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 آج ہی جی آج ہی. پھر وہ کہتے ہیں آپ جائیں میرے بہاف پر جائیں اور آپ انکوائری کریں کہ کس نے 200 یونٹس کنزیومر کو اوپر لے گیا, وہ کون جلاد ہے, اس کا ہمیں پتہ لگانا ضروری ہے. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے آپ کا, اور سامنے آپ کا وزیر جو بجلی کا وزیر ہے وہ کہہ رہا ہے جی جی کرتے. مطلب ان لوگوں کے لیے یہ پتہ لگانا, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لوگوں کے ٹوٹل یونٹس بن رہے تھے 197, بجلی فراہم کرنے والے محکموں نے 205 کر دیے, 204 کر دیے, 6 مہینے تک پیس کے رکھ دیا, جس کا بل 3,000 3,500 روپے آ سکتا تھا, اس کو لے کر چلے گئے 8,000 روپے کے بل کے اوپر. اور وزیر اعظم صاحب لگے ہوئے اس کو تو نہیں چھوڑنا, وہ جلاد ہے, اس نے ظلم ڈھایا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ شعیب ذرا بتاؤ پانی کہاں پر ہے. مطلب آپ لوگ جھاڑو لے کر پانی نکالنے کھڑے ہوئے ہیں, جس کا 10 برس سے سوشل میڈیا پہ مذاق اڑ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں تنکے والی جھاڑو کے ساتھ پانی نکال رہے ہیں, سڑک پہ موجود پانی وائپروں کے ساتھ نکال رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں. اب وہی کام شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ادھر کہہ رہے پتہ لگائیں, اس کا میرے بہاف پہ انکوائری کروائیں. آپ لوگ وہ ہیں جو 16 روپے یونٹ میں آپ کہتے تھے وزیر اعظم چور ہے, اور اب جس طرح سے آپ لوگوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں ایسے کر کے پیپر پھاڑتے تھے آپ. نیازی نے ملک گروی رکھ دیا IMF کے پاس, اور اب کہہ رہے ہیں IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے. اتنا نہیں ہوا شہباز شریف صاحب, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, مزید آپ کو پتہ کرنا ہے. 10 جولائی کو ہمارا جو نیپرا ہے, نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی, یہ پھر سماعت کر رہا ہے. بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے فی یونٹ سے زائد کا اضافہ یہ ایک بار پھر ہونے جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں پھر عوامی نمائندے, کنزیومر پروٹیکشن کی تنظیمیں اور عام شہری, ان کو اس سماعت میں پہنچنے کا یہ عجیب سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے جائیں پہنچ کے اس کو روکیں. اب اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو بلوں کا کیا ہوگا؟ بل دگنے. ابھی جو بل آئے ہیں ان پر لوگ رو رہے ہیں, بچیوں کی بالیاں بیچ دی, انگوٹھی بیچ دی, کسی کی کوئی رکھی ہوئی چیز بیچ دی, گھر میں لیپ ٹاپ بچوں کا بیچ دیا. یہ حال ہو چکا ہے ایک عام آدمی کا. جولائی کے بل میں کیا ہوگا, اس کے بعد اگست کے بل میں کیا ہوگا. یہ لوگ کہتے تھے نا ہم نے سری لنکا بننے سے بچا لیا, یہ لوگ سری لنکا بنائیں گے اس ملک کو. میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ تو سب کچھ بیچ کے بیٹھ گئے. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ دیکھیں, اور جس طرح سے انہوں نے بجٹ بنایا ہے, جس طرح سے انہوں نے غریب کی کمر پہ سارا بوجھ لاد دیا ہے, اس کو استثنا اس کو استثنا, صنعت کار کے لیے بجلی کا یونٹ سستا, سب کچھ انہوں نے کر دیا. اور ایک عام آدمی اس پر ٹیکس لا دے, اور اس کے بعد بینکر وزیر خزانہ نے اس پر مزید ٹیکس لاد دیے, اس کی زندگی کر دی آپ نے حرام. یہ آپ لوگ ہیں 80 کی دہائی سے سیاست میں موجود, خدمت کا تجربہ, تجھ سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن, تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم. کدو مٹائیں گے آپ لوگ اندھیرے. آپ لوگوں نے ایک عام آدمی کی زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے. اور پھر اس کے بعد چینی بیچ دو. آپ لوگوں کی اپنی چینی کی فیکٹریاں ہیں, شوگر مل مالکان ہیں آپ لوگ, اور چینی بیچ دو, ملک سے باہر بھیجو, ہم پھر ڈالر کمائیں گے. اس کے بعد ملک میں چینی پھر مہنگی ہوگی, ہم پھر کمائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ڈرامے کریں گے اس ملک میں بیٹھ کر. یہ آپ لوگوں کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب. اور اس پر بھی آپ لوگ باقاعدہ طور پر, یہ عمران نیازی اس ملک میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے, یہ آپ لوگ کرتے ہیں.
اور پھر ججوں کو دھمکیاں دینا باقاعدہ طور پر. ہمارے چیف جسٹس صاحب کا کردار انتہائی برا ہے. میری رائے میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط تحریری درخواست کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. اور ایسے کیسز میں ظاہر ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بڑا نام ہے, وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے, وہ وکیل نہ ہوں. نہیں کرنا چاہتے اعتراض فیصل صدیقی صاحب, تو وہ وکیل نہ ہوں. آپ اپنے وکلا کے ساتھ جائیے اور اپنے وکلا کے ساتھ جا کر, ان کی تیاری آپ کا اپنا کیس ہے, جائیے جا کر تحریری اعتراض کیجئے. باضابطہ طور پر پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ عدیل سرفراز کو دیکھیے, حسنات ملک کو دیکھیے, سہیل رشید کو دیکھیے, آپ متی اللہ جان کو دیکھیے, سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز میں آپ بشارت راجہ کو دیکھیے, آپ بہترین رپورٹرز کو دیکھیے جو انہوں نے بتایا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کردار کے حوالے سے. تو میں وہ جو کہتا ہوں نا, میری رائے میں تو یہ جو تمام سپریم کورٹ میں دن گزارنے والے رپورٹرز ہیں, یہ جو کر رہے ہیں اور یہ جو حال بتا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ سسٹم کی گارنٹی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور یہ اسی طرح سے چل رہا ہے, سلسلہ چلتا رہے گا. آخر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. آپ ایک چیز دیکھیے, یہ ماجرا ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کے کیس میں جو کیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی ایک درخواست تھی توشہ خانہ انکوائری, نئی انکوائری. اس میں جو طلبی کا نوٹس تھا, 2 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں دائر کی گئیں. 2 مئی کو, 2 جون 2 جولائی مہینہ پلس 8 تاریخ ہو رہی ہے, اب آنے والی ہے. تو 2 مئی کو نوٹس درخواستیں دائر کی گئیں اور عدالتی فیصلے تک کارروائی روکنے کی استدعا کی گئی. 8 مئی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بینچ نے نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا. 15 مئی کی سماعت کینسل ہو گئی. پھر 4 جون کو دوبارہ مقرر ہوا, بینچ کی عدم دستیابی تھی, پھر ملتوی ہو گیا. 25 جون کو پھر مقرر ہوا تو نو اسکوپ قرار دیا گیا اور پھر یہ کینسل ہو گیا. اب 4 جولائی کو ایک جلد سماعت کی درخواست, متفرق درخواست دائر ہوئی. ابھی تک آئندہ سماعت کی تاریخ نہیں آئی ہے. ایسا انصاف ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. تو عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں کو, اور وکلا تو بہت بڑی تعداد میں, ان کو چاہیے کہ اسے ٹھیک سے ٹیک اپ کریں, عدالت جائیں, اس کو اٹھائیں, ایشو بنائیں, وہاں بیٹھ جائیں. یہ باقاعدہ طور پر جو رپورٹرز ہیں وہ یہ مشورے دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں عمران خان آپ کو کال نہیں دے گا. وہ جلسہ جو نہیں ہوا ترنول میں, اس پر بھی کہہ رہی تھی کہ ہم تیار تھے, لوگ تیار تھے, آ چکے تھے, تو جلسہ بائی فورس کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا. اب اگر آپ اس طرح سے چلانا چاہتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں عمران خان تو کال نہیں دے گا, آپ کو خود کرنا پڑے گا. یہ جو باہر موجود قیادت ہے, اس قیادت کو احتجاج کی کال دینی پڑے گی. یہ قیادت کیوں نہیں دے رہی کال؟ یہ شاید ڈرے ہوئے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے, یا پھر عمران خان کے باہر آنے میں ان کا نقصان ہے. یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے اور کر بھی نہیں رہے. پھر ایک اور کام ہوا, رؤوف حسن صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن پروگرام میں, آج بھی وہ بیٹھے ہوئے, ان سے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے تو محمود خان اچکزئی کو, جو سربراہ بن چکے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ, ان کو بھی نہیں بتایا. وہ کہتے جلسہ کینسل کرنا ہمارا فیصلہ تھا. تو بھائی اس کو آپ نے بنایا ہوا سربراہ, وہ آپ کی جماعت کے لوگوں کو کال کر کے کوارڈینیٹر بن کے نہیں بیٹھا, اس کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا. ایسے اگر آپ کو چلانا ہے تو عمران خان, پھر یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس سال کے اختتام پر ایک موقع آئے گا, مارچ میں ایک موقع آئے گا, پھر اگلے سال جولائی میں ایک موقع آئے گا, مختلف اس کی ریزنز ہیں کہ عمران خان باہر آ سکے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ سسٹم 6 مہینے پلس چل گیا ہے, تھوڑا اور گھسیٹیں گے, اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کا لالی پاپ دے دیں گے, مزید سال نکال لیں گے. تو پھر تو گھسیٹنا مشکل نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھ کر سال مزید گھسیٹا جا سکتا ہے آرام کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.